وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ میرا صدیق نبی تھا. ہاں سچ والو، ابراہیم اللہ کا صدیق اور ابو بکر محمد کا صدیق، اپنا اپنا صدیق. رب العالمین نے فرمایا ابراہیم میرا صدیق ہے اور نبی ہے. رحمت عالم نے فرمایا ابو بکر میرا صدیق ہے اور عتیق ہے. انہ کان صدیقا نبیا. محبت کا سفر شروع ہوتے ہی دنیا کا بڑا رشتہ سامنے آیا. باپ، سچویشن ایسی بن گئی، باپ کو اپناتے ہیں تو وہ چھوٹتا ہے، اس کو اپناتے ہیں باپ کیا سارا جہان چھوٹتا ہے. خلیل اللہ نے ایک لمحہ دیر نہ کی، سب کو چھوڑ کر رب کا دامن تھام لیا. پھر ایک مرحلہ آیا، شعلے رقص کر رہے ہیں، جان شعلوں کے سپرد کرنا پڑی. خلیل نے ایک لمحہ دیر نہ کی، شعلوں سے بھی گزر گئے. پھر ایک مرحلہ آیا، وطن چھوڑنا پڑا. پھر ایک مرحلہ آیا، بیوی اور بیٹے کو ویرانے میں بٹھانا پڑا. پھر بیٹے کی یاد میں کبھی کبھی اشکبار ہو جاتے ہیں. سچ والوں، بیٹا بھی تو اسماعیل جیسا رسول ابن رسول، جس کی رگوں میں خلیل کا خون دوڑ رہا ہے. صرف خلیل کا نہیں، رحمت للعالمین کی نسبت بھی دوڑ رہی ہے. اس کی یاد میں کبھی کبھی آنکھیں برس پڑتی ہیں. حاملین عرش تبصرہ کرتے ہیں ابراہیم کو جتنا بیٹے سے پیار ہے اللہ سے بھی اتنا ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل بیٹے کے گلے پر چھری پھیر کر پریکٹیکل بتا دو، جتنا اس سے پیار ہے بیٹے سے نہیں. گزرے ہیں ان سب مرحلوں سے، گزرے ہیں ان تمام مراحل سے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. چاہتا ہوں یہاں سے آج آواز نکلے، یہاں سے، ادھر سے نہیں. اس نے بڑی مصیبتیں ڈھائی ہیں کمبخت. ہو سکتا ہے تو ادھر سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ ڈاکٹر کہنے لگا قرآن کی تشخیص بھی دل میں اتر گئی، قرآن کی تشخیص بھی دل میں اتر گئی اور قرآن کا علاج بھی دل میں اتر گیا. بے ساختہ میں رحمت عالم کی غلامی میں آ گیا. وہ جو خواب آور گولیوں سے نہیں سو سکتا تھا، اب ریونڈ کی دال کھا کے ایسا سوتا ہے کہ تہجد کے لیے بھی دوست جھنجھوڑ کے اٹھاتے ہیں. ہاں، دل کی بیماریوں کا علاج لکھا ہے میں نے. اس میں ایک میرا چیپٹر ہے، اس میں جو حضرت فرما رہے تھے. کہاں ہے؟ اس کو ضرور پڑھیے. اب میری موجودگی میں تو مطالعہ نہ کیجیے نا، ابھی تو آپ مجھے مطالعہ کیجیے. اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی میں یہ سامنے آ گئی ہے، ورنہ تو
بہت سارے میرے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر اس میں نے ایک چیپٹر اس سلسلے میں لکھا ہے کہ امراض قلب کا عالمی شفا خانہ رائیونڈ، دل کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، دل کی بیماریوں کا۔ رائیونڈ کو اللہ نظر بد سے بچائے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ میاں فیملی کے حوالے سے رائیونڈ منسوب ہونے لگا۔ اللہ کرے گا اب یہ نسبت ختم ہو جائے۔ یہ جو وقتی چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑے جوش سے اٹھتی ہیں اور پھر اسی رفتار سے مٹتی ہیں، جس رفتار سے آتی ہیں اسی رفتار سے مٹتی ہیں۔ میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستو، لا الہ کے تقاضے، لا الہ کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو بات نہیں بنے گی۔ اللہ کے بندے نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، اسے دائروں میں محدود نہ کیجیے، تسبیح خانوں کی قید میں نہ ڈالیے، حجروں کی قید میں نہ ڈالیے۔ یہ حرف لا الہ فاران سے گونجا، بدر سے گزرا، احد سے ہوتا ہوا، تبوک کو، یرموک کو، مدائنو، قادسیہ سے گزرا، شاملی میں گونجا، بالا کوٹ سے ہوتا ہوا قندھار تک پہنچا۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آ گئے ہیں میرے سارے دوست، آ گئے ہیں میرے سارے عزیز، آ گئے ہیں، دیکھیے اوپر بھی آ گئے، ذرا تھوڑا سا چونکہ معمول کے خلاف ہے نا جی، انشاءاللہ وعدت ہوگی، بہت یاد آؤں گا۔ اگرچہ بت ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مفادات کے بت، مفادات کے بت، علاقائیت کے بت، لسانیت کے بت۔ کوئی کہتا ہے جاگ پنجابی جاگ، کوئی کہتا ہے جاگ سندھی جاگ۔ یہ سارے سیاسی دکاندار، یہ منافق لٹیرے، اور عبد المجید کہہ رہا ہے جاگ مسلم جاگ۔ اگر کہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ ہاں، اس دور کو مجاوروں کی نہیں مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ اس دور کو حلوائیوں کی نہیں شیدائیوں کی ضرورت ہے۔ اس دور کو ہرجائیوں کی نہیں یکجائیوں کی ضرورت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، حجروں کی دیواریں میلی ہو گئی ہیں، تیرا دل ابھی تک صاف نہیں ہوا۔ حضرت صاحب، تیرے حجرے کی دیواریں میلی ہو گئی ہیں، دل ابھی تک صاف نہیں ہوا۔ وقت مسلم میں ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذاں اٹھ دولت بیدار بن۔ کون سی اذان؟
الجہاد والی اذان، یہ ملاوٹ کی ماری ہوئی ملا کی اذان نہیں جو جاگتوں کو سلا دیتی ہے، مجاہد کی اذان، ہاں ملا کی ملاوٹ کی ماری ہوئی سیاست ہو رہی ہے، ٹریڈ مارک اپنا اپنا ایکسٹرا مارکس، یہ میری پہچان ہے، یہ میری پہچان ہے۔ کوئی اذان میں اپنی شناخت ثابت کر رہا ہے، کوئی پگڑیوں میں اپنی شناخت بنا رہا ہے، کوئی ٹوپیوں میں اپنی شناخت بنا رہا ہے۔ مارکیٹنگ، سب دکانداری، اور یہ اصل کھیل این جی اوز کا ہے پاکستان میں۔ اسلام کے گھر میں آگ لگائی، مسلمانوں کو تفریق و منافرت کی آگ میں جھونک کر بے وزن کر دیا۔ امریکہ کو ڈرنا چاہیے تھا آپ سے، آپ کیوں ڈرتے ہیں امریکہ سے؟ وقت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذان الجہاد 2 مرتبہ۔ کوشش کیجئے، اگرچہ مہنگائی نے آپ کی جان نکال ڈالی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر کوشش تو کیجئے۔ ہو رہی ہے وہ اذان، آپ اوپر ہیں ماشاءاللہ، ضرب لگائیے۔ ہو رہی ہے وہ اذان، وہ کشمیر میں، کندھار میں ہو رہی ہے وہ اذان۔ اٹھ دولت بیدار بن، پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی۔ ہاں بوزنیا میں کس کی بیٹیاں لٹ گئیں، ایک ایک گڑھے سے ہزاروں ڈھانچے کس کی بیٹیوں کے نکلے۔ چیچنیا میں کس کی بہنیں لٹ گئیں، کشمیر اور فلسطین میں کس کی مائیں سر برہنہ چیخ رہی ہیں۔ ہندوؤں اور یہودیوں کے پاؤں تیری پنکھڑیوں کو مسل رہے ہیں، کچل رہے ہیں، پاؤں مسلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی۔ پھول بننا بعد میں اس وقت لو کے خار بن۔ اور ارباب علم و دانش اس کا ایک ترجمہ اور بھی کرتا ہوں، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، اس لیے کہ اس سے آج تک امریکہ نہیں ڈرا۔ امریکہ کا اسی سے دماغ درست ہوتا ہے۔ پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن۔ چل رہی ہے آندھیاں طوفان گانے کو ہے، چیختے ہیں ذرے ذرے، چیختے ہیں ذرے ذرے، کوہ بن کوہسار بن، چیختے ہیں ذرے ذرے، کوہ بن کوہسار بن۔ پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی راہبری، اس خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن۔ پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی راہبری، غزنوی بن کر، محمد بن قاسم بن کر،
خالد بن ولید بن کر، طارق بن زیاد بن کر، محمود غزنوی بن کر، یا کم از کم مفتی محمود بن کر، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی راہبری۔ اٹھ خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن، صاحب طبل و علم۔ اس طبل کی بات کر رہا ہوں جو میدان جہاد میں مجاہد کوٹتے ہیں، تیرے طبلہ سرنگی کی بات نہیں کر رہا جو قوالی میں تیرے جنات بجاتے ہیں۔ صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم بن چکے ہو بارہا، اے جان من ایک بار بن چکے ہو بارہا، اے جان من ایک بار بن۔ ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن۔ پھر تیرے سینے سے چمکے آفتاب علم دین، پھر تیرے سینے سے چمکے آفتاب علم دین، پھر جہاں کی ظلمتوں میں مطلع انوار بن، پھر جہاں کی ظلمتوں میں مطلع انوار بن۔ ایک خودداری میں لاکھوں کامیابی کے ہیں راز، کیوں قرضے مانگتے ہو ورلڈ بینک سے؟ ایک خودداری میں لاکھوں کامیابی کے ہیں راز، اور کچھ بن یا نہ بن لیکن ذرا خوددار بن۔ ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن۔ یہ دار اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بھی لا الہ ہے کہ ہماری جبین کی عاجزی کے لیے مسجود کون ہے؟ ہی پہ ذرا حالات کچھ ہوں مگر یہ نہ بھولنا، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ معبود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کار ساز و دستگیر کون ہے؟ حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ کشتیاں پار لگانے والا کون ہے؟ یہ بھی لا الہ ہے اور یہ بھی لا الہ ہے، للحکم الا للہ۔ حکمرانی کس کی؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ نہیں ملے گا سکون، کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے جب تک اللہ کی دین پر نہیں آؤ گے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے اور بس۔